ویب سائٹ یا بلاگ کا سرچ انجنز پہ رینک کیسے امپروو کیا جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کسی بھی ویب سائٹ یا بلاگ کو ٹاپ رینک کے لے کے آنے کے لیے کون سے فیکٹرز یا کون سے عوامل ہوتے ہیں جن کو سرچ انجنز چیک کرتے ہیں اور کس کس بیس پہ وہ اس کو ٹاپ پہ لے کے آتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو کس طرح فری ٹولز استعمال کرتے ہوئے یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ کی سپیڈ کیا ہے، آپ کی ویب سائٹ انڈیکسنگ کے لیے کیا سکور کر رہی ہے۔ چلیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور سارے سٹیپس کو ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ ٹیکنیکل ٹولز یا ویب سائٹس پہ جانے سے پہلے ہمیں کچھ ایلیمنٹس جاننا بہت ضروری ہیں۔ پہلے ہم ان ایلیمنٹس کو دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل میں کہ تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ ایلیمنٹس کیسے اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم نے بات کی کہ بلاگ یا ویب سائٹ کو سرچ انجنز پہ ٹاپ پہ لے کے آنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنی ویب سائٹ کو ٹاپ پہ کیسے لا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ فیکٹرز ہیں جن میں ویب سائٹ یا آپ کے بلاگ کی ایج کتنے ٹائم سے وہ ہے، منیمم 6 months to 1 year آپ کا بلاگ ٹاپ رینکنگ پہ آنے کے لیے اس کو اتنا ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے، چونکہ 1 سال کے بعد کمپلیٹ سائیکل کے بعد سرچ انجنز اپنی جو نئی اپڈیٹس لے کے آتے ہیں اس میں میجر بلاگز جو ٹاپ پہ آ رہے ہوتے ہیں وہ نیچے جاتے ہیں اور کچھ نیچے سے جنہیں اچھی ورکنگ کی ہوتی ہے وہ ٹاپ پہ آتے ہیں۔ ایسے ہی جو آپ کا بلاگ یا آپ کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر کنٹینٹ، ایمیجز، کنٹینٹ جو آپ نے رائٹ اپ کیا وہ SEO فرینڈلی ہو، وہ ٹو دی پوائنٹ ہو، ایز پر اسٹینڈرڈز آف سرچ انجنز ہو، یعنی کہ سرچ انجنز کے لیے SEO فرینڈلی ہو۔ آپ نے جس بھی ٹاپک کے اوپر لکھا وہ کوئی یوزفل انفارمیشن ہو اور لوگ جب اس کے اوپر آئیں تو وہاں پہ سٹے کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جب بھی آپ کے بلاگ کے اوپر لوگ آئیں اور وہاں پہ سٹے کرنے کے بجائے وہاں سے کوئٹ کر جائیں۔ جب لوگ آپ کے بلاگ پہ یا آپ کی ویب سائٹ پہ وزٹ کریں گے اور اس کے اوپر سٹے کریں گے تو اٹس مین سرچ انجن آپ کو کچھ سکورنگ کر رہا ہے، آپ کو کچھ پوائنٹس دے رہا ہے کہ آپ کے پاس ٹریفک جب آتی ہے تو وہ زیادہ دیر تک سٹے کرتی ہے۔ اٹس مین کہ آپ کے پاس جو کنٹینٹ پڑا ہے وہ یوزفل ہے اور اس کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ انٹرنیٹ پہ آتے ہیں اور وہ آپ کو اسے اچھا رینک دینا چاہیے۔ صرف یہی نہیں، کنٹینٹ ان میں سے ایک پوائنٹ ہے آپ کی ویب سائٹ کی سپیڈ، آپ نے جو سرور لگایا اس کی کیا سپیڈ ہے، آپ کو بینڈ وڈتھ کیا مل رہی ہے، آپ نے جو اپلیکیشن ڈپلوائے کی ہوئی ہے اس کی کیا سپیڈ ہے، جو آپ کنٹینٹ ڈپلوائے کر رہے ہیں ایٹ دی اینڈ یوزر جو کوئی ریکویسٹ کرتا ہے آپ کی ویب سائٹ پہ آ کے یا بلاگ پہ آ کے تو جو آپ رسپانس میں اس کو کنٹینٹ بیچتے ہیں کیا وہ بہت ہیوی ویٹ کنٹینٹ تو نہیں ہے۔ جیسے آپ ایک بلاگ بنا لیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ 20 MB کی کوئی امیجز 3-4 امیجز لگا لیتے ہیں تو اٹس مین جب کنٹینٹ لوڈ ہوگا تو ایک لمبا کافی زیادہ ٹائم لے گا۔ اگر وہ 40 MB کی ایک ہی پیج کی ریکویسٹ جاتی ہے تو مائٹ بھی وہ 3 منٹ to 5 منٹ لے، جبکہ ابھی جو سرچ انجنز ہیں لیٹسٹ وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کی 0.3 سیکنڈ کے اندر موبائل پہ ویب سائٹ لوڈ ہونی چاہیے اور 0.5 سیکنڈ کے اندر آپ کی ڈیسک ٹاپ پہ لوڈ ہونی چاہیے۔ جب 40 MB کی ہم بات کر رہے ہیں، 3 منٹ کی بات کر رہے ہیں تو 0.5 اور 40 MB بہت ہی ڈفرینس ہو جاتا ہے، آپ کو رینکنگ کبھی بھی نہیں ملے گی۔ تو جب بھی آپ اپنے بلاگ پہ یا اپنی ویب سائٹ کے اوپر امیجز لگائیں، اسپیشلی جب آپ امیجز لگائیں تو ان کو جتنا کمپریس کر سکتے ہیں کمپریس کریں۔ اگر آپ کسٹمائز ویب سائٹ بناتے ہیں تو GZIP کے فارمیٹ میں اپنے پورے کے پورے کنٹینٹ کو انکلوڈنگ امیجز کو بھی سینڈ کریں۔ امیجز کے اوپر اسپیشلی لیزی لوڈر لگائیں تاکہ آپ کی جو ہی ویب سائٹ کے اوپر امیجز جب ریکویسٹ جائے تو آپ کا سرور اس کو فوراً سے رسپانس کرے، اس کو کنٹینٹ مل جائے، پیج لوڈ ہو جائے، سرچ انجن کو ملے کہ آپ کو پیج مل گیا اسے، اور obviously امیجز کی جگہ پہ آپ نے آلٹ کا ٹیگ ایڈ کیا ہوتا ہے اور اسی بیس پہ وہ ریڈ کر لیتا ہے کہ آپ نے کنٹینٹ اس کو دیا ہوا پراپرلی، اور جو ہی اس کا انٹرنیٹ اسٹیبل ہوگا تو اس کو امیج بھی لوڈ کروا دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سرچ انجن آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آنے والی ٹریفک کو کہ کس سورس سے آ رہی ہے، کتنی دیر سٹے کر رہی ہے، کہیں پہ کوئی انلیگل ٹریفک تو نہیں ہے یا پھر کوئی آپ بوٹ یا کوئی آپ ایسی کوئی مشین یا کوئی آٹومیٹڈ ٹول تو نہیں یوز کر رہے۔ اگر آپ ٹول یوز کرتے ہیں تو آپ کو نیگیٹو مارکنگ ملتی ہیں، وہ چاہے آپ کو ودن فیو ڈیز ملیں، ودن فیو ویکس ملیں یا آفٹر سم منتھس ملیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ سرچ انجنز آپ کے ان IPs کو ریڈ نہ کریں۔ اچھا، یہ کچھ ایئرز کے بعد کیسے پکڑ لیتے ہیں، اس کی بھی ایک بڑی سائنس ہے۔ جو بھی ٹولز بنتے ہیں ان کے پاس مائٹ بھی 1000 IPs ہوں
اور آپ 1000 IP سے جنریٹ کریں ٹریفک بار بار، اور گوگل آپ کو مائٹ بی فار فرسٹ منتھ یا 2 منتھ کے لیے بہت اچھی رینکنگ دے دے، کیونکہ اس کے مطابق آپ کے پاس 1000 to 2000 کی ٹریفک آ رہی ہے۔ وہی IPs جب بار بار ویب سائٹس کے اوپر ایک ہی ٹائم میں ایکسیس کر رہے ہوں گے تو وہ کچھ ٹائم کے بعد بلیک لسٹ ہو جائیں گے۔ بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں جو خود سے ٹریک کر رہی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے پاس فرسٹ انفارمیشن آ رہی ہے، کیا وہ کہیں پہ بوٹ یا کوئی ایسی مشین تو نہیں ہے، کیپچر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ وہ کیپچا پاس کرتے ہیں تو آپ آگے جا سکتے ہیں۔ وہاں پہ یہ مشینز فیل ہوتی ہیں بار بار، اور اس طرح سے یہ مشینز یا یہ ٹولز یا یہ IPs بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں۔ مائٹ بھی آپ کو اس کے لیے 6 منتھ مل جائیں، 1 ایئر مل جائے، لیکن جس ٹائم بھی سرچ انجنز کو آپ کے IPs بلیک لسٹڈ IPs مل جائیں گے تو وہ آپ کی جتنی اس نے آپ کو رینکنگ دی آپ کو اٹھا کے 0 پہ مارے گا، کیونکہ اس نے آپ کو ایک ٹائم میں ان فیک IPs کی وجہ سے رینک اپ کیا تھا۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کیجئے کہ کبھی بھی اپنے بلاگ پہ یا ویب سائٹ پہ کوئی بھی اس طرح کی لیگل ایکٹیویٹی نہ کیجئے۔ 1 مہینے کی بجائے 2 مہینے صحیح، 2 مہینے کی بجائے 4 مہینے صحیح، لیکن جو بھی کام کریں لیگل کریں تاکہ آپ کانفیڈنٹ ہوں، آپ نے چیزیں لرن کی ہوں، آپ نے خود سے امپلیمنٹ کی ہوں، آپ کو ساری چیزوں کا آئیڈیا ہو کہ آپ نے بلاگ کیسے بنانا ہے، اس کے اوپر امیجز کیسے سیٹ کرنی ہے، اس کے لیے کی ورڈز کیسے ڈھونڈنے ہیں، ٹاپکس کیسے ڈھونڈنے ہیں، کنٹینٹ کیسے لکھنا ہے، اس کنٹینٹ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کیسے شیئر کرنا ہے، ٹیگز کیسے مینٹین کرنے ہیں، ملٹیپل ٹیگ سے ٹریفک کو کیسے لے کے آنا ہے، اور سوشل میڈیا سے جو ٹریفک کو لے کے آنا ہے ان کو اسٹے کیسے کروانا ہے، ان کو یوزفل کنٹینٹ کیسے دینا ہے۔ جب یہ ساری سائنس آپ سمجھ جائیں گے تو آپ ایک سکسیسفل بلاگر بن جائیں گے۔ تو آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے، بہت سارے ٹولز اویلیبل ہیں جن سے آپ ویب سائٹ کے اوپر ٹریفک جنریٹ کروا سکتے ہیں۔ نہ تو کبھی آپ اس طرح کی ٹریفک کسی کو سیل کریں اور نہ ہی خود پرچیز کریں، اور نہ ہی کبھی ایسا ٹول یوز کریں، کیونکہ جو لوگ سیکھ کے اوپر آتے ہیں یا جو لوگ سیڑھیاں چڑھ کے 1 by 1 اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر آتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کون سے اسٹیپ پہ کیا کرنا ہے، بجائے اس کے کہ جو پیراشوٹرز ہوتے ہیں ٹاپ پہ سیدھا لینڈنگ کرتے ہیں تو وہ گرتے بھی اتنی ہی جلدی زیادہ نیچے ہیں۔ اس ویڈیو کا پرپس تھا کہ آپ ساری یہ چیزیں جان سکیں کہ آپ نے جب بھی اپنا بلاگ بنانا ہے اپنا یا اپنی ویب سائٹ کو سیٹ اپ کرنا ہے، اور وہ چاہے آن لائن ارننگ کے لیے ہو، لوکل ایڈورٹائزمنٹس کے لیے ہو، گوگل ایڈسنس، media.net، Amazon یا کسی بھی اور پلیٹ فارم سے آپ نے ایڈز لینے ہوں تو آپ نے اسٹارٹ سے اسکریچ سے خود سے کام کرنا ہے۔ آپ کے 3 to 6 منتھ تھوڑے ٹف ہوں گے، جہاں پہ آپ کو بہت سارا کنٹینٹ خود لکھنا پڑے گا، امیجز کو ایڈٹ کرنا پڑے گا، ٹیگ سرچ کرنے پڑیں گے، کنٹینٹ کے جو ٹاپکس ہیں وہ سرچ کرنے پڑیں گے، ان کے اوپر ریسرچ کر کے کنٹینٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا، ان کے لیے پیجز بیسک سیٹ اپ کرنے پڑیں گے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہوں گے، بہت سارے گروپس جوائن کرنا پڑیں گے، کچھ اپنے گروپس بنانے پڑیں گے، اور پھر آپ کے پاس کچھ انگیجمنٹ ہوگی۔ مائٹ بھی اسٹارٹ پہ آپ کے پاس 5 to 10 لوگ ہوں، 3 منتھ کے بعد آپ کے پاس 50 to 100 ہوں، لیکن اگر 3 منتھ آپ کنٹینیوس کام کرتے ہیں تو 100+ جب آپ کے پاس ٹریفک آتی ہے تو آپ کا جو پلیٹ فارم ہے، جو آپ کا بلاگ ہے یا ویب سائٹ ہے، وہ کچھ کی ورڈز اس کے رینک ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کا ہیوی کی ورڈ ہے جس کے اوپر لاکھوں میں ٹریفک ہے تو اوبویسلی کچھ تھاؤزنڈز میں آپ کو بھی ویوز ملنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ آپ کے بلاگ پہ یا ویب سائٹ پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا ارننگ کا، جہاں سے آپ ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں اور کس طرح سے وہاں سے میکسیمائز کر سکتے ہیں ٹریفک کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اٹریکٹ ہوں اور زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے پلیٹ فارم پہ آئیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ایک لیٹسٹ ویڈیو کے ساتھ جہاں پہ یہ ساری چیزیں ہم امپلیمنٹ کر کے دیکھ رہے ہوں گے۔